الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ مومنون تیسری مجلس اور آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اے رسولو، اے پیغمبرو، رسول کا ترجمہ ہے چونکہ جمع ہے رسول کی، تو اے پیغمبرو، اے رسولو، یہ خطاب کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہیں اور مخاطبین سارے رسول ہیں۔ اور خطاب کیا کیا جا رہا ہے؟ کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ دوسرا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وَعْمَلُوا صَالِحًا، اعمال صالحہ اختیار کرو۔ تیسرا، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں خوب اس سے واقف ہوں۔ چوتھا، یقیناً یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور میں تمہارا رب، فَاتَّقُونِ یعنی فَاتَّقُونِی، مجھے سے ڈرو۔ وعلیکم السلام۔ تو اس آیت میں ہمیں جو سمجھنا ہے، رسول، سارے رسول، طیبات، پاکیزہ چیزیں، اعمال صالحہ، یہ امت ایک ہی امت ہے، اتنی چیزوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن محدثین نے جس طرح شروع کیا ہے اسی طرح میں شروع کرتا ہوں۔ محدثین نے یوں بیان کیا ہے، ترمذی ہے اور مسند احمد ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ طیب دیکھیں یہاں پر ہے طیب، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ امور کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو پاکیزہ امور سے مراد کیا؟ سب، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، کھانا پینا، معاملات، سب اس میں شامل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کو وہ حکم دیا جو پیغمبروں کو دیا۔ تو یہ پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پھر دوسری آیت جو ہے وہاں پر بھی جو ہے حدیث ہے اور حدیث کے بعد آیت ہے، تو ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ تو سب سے پہلے رسول، سارے پیغمبروں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سارے پیغمبر موجود تھے، یہ مطلب نہیں۔ جس طرح شب معراج میں بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود تھے جن کی امامت ہمارے نبی کو حاصل رہی، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو تم پر یہ آیت نازل کر رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا اور اعمال صالحہ کا، ہر نبی کو، ہر رسول کو یہ خطاب، یہ حکم ہم نے دیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ جیسے آپ کو نشاندہی کیا تھا کہ قادیانیت، بریلویت، رہبانیت اور صوفیت، چونکہ قادیانی ہم سے ملتے جلتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں،
بریلوی بھی، رہبانیت والے بھی، صوفی والے بھی۔ تو چند باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ملنے جلنے والا ہے تو ان کے دلائل بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کی رہبری کر سکیں، ورنہ ہر کسی کو آپ رہبری کرنے جائیں کہ یہ کام غلط ہے اور اس کے دلائل کا آپ کو اندازہ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھیں اور یقین مانیے کہ اگر آپ کو آپ کے وجہ سے کسی ایک کو ہدایت ملی تو یہ بہترین نعمت ہے۔ تو آپ کیسے ہدایت کریں گے ان کو، سوچیں، تیاری کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے، یعنی اپنے عوام کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں، تو جب آپ کو معلوم ہوگا ان کے دلائل تو آپ تیاری سے جائیں گے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے بعد آنے والے پیغمبروں کو یہ خطاب ہے۔ اب آپ ان کو ہدایت کیسے دیں گے، کیسی بات کریں گے ان کے ساتھ؟ ان کا تو دماغ جو ہے تحریف آیت کر کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی کہ اے نبی آپ اور آپ کے بعد، اسی لیے قادیانیت میں جو نبوت کا سلسلہ آج جاری ہے۔ اب اس کے لیے آپ تیاری کریں اور ان سے گفتگو کریں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ پاکیزہ چیزیں کسے کہیں گے؟ یہ حرام کے مقابلے میں نہیں ہے، حرام کے مقابلے میں حلال۔ تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو معلوم ہوا یہ طیبہ صفت ہے حلال کی، حرام کی ضد نہیں۔ حرام تو کھانا مسلمانوں کو شیوا نہیں ہے، تو پاکی حلال میں سے جو پاکیزہ ہے، تو معلوم ہوا پاکیزہ کی ضد کیا؟ خبیث، یعنی خراب۔ تو حلال میں بھی خبیث چیز ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم نے حلال کمائی سے گوشت خریدا یا قربانی کی یا عقیقہ کیا، حلال ہے، عبادت بھی ہے، فریج میں رکھا، لیکن یہ کہ بجلی کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے کھولا تو اس میں بدبو اور تعفن جو کہتے ہیں، اب یہ حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ لیکن اب جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ مخاطبین کون ہے؟ رسول۔ تو اس میں دو باتیں سمجھنا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے رسولوں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ؟ اصل اس کا مقصد کیا؟ مقصد رسول اعلیٰ و عرفہ ناس ہوا کرتے تھے اور ہیں، تو جو اعلیٰ ہے، جو عرفہ ہے، اسے چاہیے کہ اس کے مطابق پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا، اے رسولو، یہی مقصد نہیں بلکہ مقصد تمہارا یہ بھی ہے اپنے فریضے میں، اپنے منصب میں، اپنے نبوت میں، کہ انسانوں کو انسانیت کے بلند مرتبے تک لے جاؤ، لہذا پاکیزہ چیزیں اختیار کرو۔ اب آپ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بشریت کے دائرے سے خارج نہیں کرنا۔ کیوں؟ انسانوں کو، بشر کو بلند مرتبے تک پہنچانا ہے۔ اب بریلوی قسم کے لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ ایک رسول کو وہ جو فوقل بشر شمار کرتے ہیں، وہ بشر کی کیسی خدمت کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ بھی کھائیں، کپڑے پہنیں اور شادی بیاہ کریں تاکہ اپنے ہی جیسے انسان کو، بشر کو بلند مرتبہ تک لے جائیں، اعمال صالحہ کے مقاصد کو بھی پہنچائیں، اور یہی کام رسولوں نے کیا ہے۔ اب یہ کہ ہمارے ایک جو ہے قوم گمراہ ہو گئی اور وہ رسول کو بشریت نہیں مانتے، تو یہ دو چیزیں، ایک تو قادیانیت اور ایک بشریت۔ اب ہم لے چلتے ہیں رہبانیت۔ رہبانیت کا مقصد کیا ان کا؟ کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محروم رکھنا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قافلے چلتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ پیروں میں جوتیاں نہیں،
سر پر کچھ نہیں، بس سفید کپڑا اوڑے رہتے ہیں، مرد ہو چاہے خاتون ہو۔ تو رہبانیت، رسولوں کو کہا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیے، پہنیے، اور یہ اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ حد سے تجاوز کر گئے، تو یہ رہبانیت کا رد ہے۔ لیکن ایک چیز اس کے مقابلے میں، تو پھر صوفیت کی طرف نشاندہی کروں۔ آج کل دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو دنیا پرست، ایک تو رہبانیت اور ایک دنیا پرست۔ کیا مطلب دنیا پرست؟ حلال حرام، کھانا پینا کمانا کچھ پرواہ ہی نہیں کرتے، تو یہ دنیا پرست لوگ ہیں۔ تو انہیں چاہے کہ اعتدال پسند جو حکم دیا گیا ہے رسولوں کو، اور وہی حکم دیا ہے مومنین کو جو ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ، کہ پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ کپڑے، تو یہ اعتدال پسندی ہے۔ لیکن جس طریقے سے رہبانیت اور دنیا پرست، اسی طرح اعتدال پسندی میں ہمارے ہاں، یہ اپنے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، صوفیت، اب صوفیت صوفیزم بھی کہتے ہیں جسے، غلط باتوں کو صحابہ کی طرف منسوب کیا۔ کیا مطلب طیبات کا، پاکیزہ چیزوں کا؟ فارسی والوں نے ترجمہ کیا ہے مرغن کھانے، تو آج بھی وہی کھانے ہیں، نام تبدیل ہو گیا، چکن تندوری، کیا یہ مرغن کھانا ہے، اور جتنے بھی ڈش ملتے ہیں یہ مرغن کھانے ہیں۔ تو مرغن کھانے کا تو حکم تو ہے پاکیزہ چیزیں کھائیے پیجئے، اس سے اپنے اندر قوت پیدا کر دیجئے۔ تو ان صوفیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، دیگر صحابہ کی طرف منسوب کیا، نبیوں کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مرغن چیزوں سے محروم کیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اونٹ کو اپنے آپ کو محروم کیا، ان کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں انہوں نے قسم کھائی تھی۔ حضرت عمر کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ جب مرغن چیزیں آئیں تو فرمایا کہ یہ تو، مطلب ان کی بات کہہ رہا ہوں، منسوب کی ہے غلط بات، کہ یہ کھانے تو جنت کے ہیں۔ تو اس طریقے سے صوفیوں نے ہمیشہ دال دلیا اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور یہ مرغن چیزیں جنت کا کھانا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب طیبات کا؟ طیبات اچھی چیز کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی قدرت ہے، اگر آپ جس قدر مہنگی چیز کھا سکتے ہیں، جو لذت دار ہے، اچھی ہے، طیبات۔ اور مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ ہم اپنے انسان کے درجے کو اوپر لیتے جائیں، یہ مراد ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کی گزارش میں کیا ہوں کہ طیبات پر، طیبات، قادیانیت ہو، چاہے بریلویت ہو، چاہے رہبانیت ہو، چاہے اعتدال پسندی اور صوفیت ہو۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے، دیکھیے غور سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ اب کس کا رد کریں گے؟ کس کا تحقیقی جائزہ لیں گے؟ ہے تحقیقی جائزہ لے سکتے ہیں۔ نبیوں کو خطاب کیا گیا، سارے نبیوں کو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک۔ کہیں ذکر ہے کہیں کہ اے رسولو کسی کا وسیلہ اختیار کرو؟ نہیں، بلکہ تقرب اللہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کے یہاں مقبول بننے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ آپ ہر آیت پر غور کریں تو ان باطل پرست جماعتوں کا رد، قطعی رد ہے۔ نیک اعمال کریں، وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ علیم، کہ تم جو کچھ کرتے ہو میں خوب جانتا ہوں۔ تسلی دے جا رہی ہے، ابھی تو خطاب رسولوں سے ہے کہ اے رسولو، جو کچھ بھی کرو گے، تسلی، اطمینان، چاہے ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، میں خوب واقف ہوں۔ حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ کہ طیب اللہ کو پسند ہے، طیب ہی قبول کرتا ہے، اور جو رسولوں کو جو خطاب دیا گیا وہی مومنین کو خطاب دیا گیا۔ اب مومنین کو جو خطاب دیا گیا ہے تو سنیے، مومنین کو جو خطاب دیا گیا
تو اس میں ایک آیت ہے اور ایک حدیث جو آپ کے یہاں پہنچ چکی ہے. تو آیت کیا ہے؟ آپ کو جانا ہوگا کہ مومنین کو بھی یہی حکم ہے. سورہ بقرہ 172 یا ایھا الذین آمنو، دیکھو مومنین کو حکم ہوا. پہلا خطاب رسولوں سے، اے رسولو، اے پیغمبرو. دوسرا خطاب مومنین سے. تو کیا ہے؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، اے طیبات ما رزقناکم، ہم نے آپ کو جو رزق دیا ہے، جو بھی ہے ہمارے پاس حلال کا، اس میں سے بھی پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو. دوسرا حکم ہے وَاشْكُرُوا لَهُ، جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرو. پھر کیا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرنا چاہتے ہو. تو نبیوں کا خطاب اور مومنین کا خطاب، چونکہ نبیوں کو اپنے اس مشن کو پورا کرنا ہے، اس مناسبت سے خطاب ہے. آپ آیت پر غور کریں. اور مومنین کو رسولوں کے ذریعے ہدایت پا کر اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے. فرق ہے. اس کے بعد محدثین نے کیا بیان کیا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی 172 کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے مسلم میں ملے گی، ترمذی میں ملے گی، الرجل یطیل السفر، کہ ایک انسان، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے. جب لمبائی کے دور سفر کے انتہا کو پہنچتا ہے تو وہاں پر الفاظ اشعث و اغبر. اشعث اغبر یعنی انسان جب سفر اختیار کرتا ہے تو اچھی حالت میں ہوتا ہے، جب تھکان ہو جاتی ہے، دور جاتا ہے تو جسم اور کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد میں یمد یدہ الی السماء فقول یا ربی یا ربی. کیا مطلب؟ کہ جب وہ سفر کی تکان کی حالت میں ہوتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. تو یہاں تھوڑا سا تفسیر بتاؤں اس کی. جیسے کہ دعا کے قبول ہونے کی جو گھڑیاں ہیں نا، تو یہ بھی گھڑی ہے. دیکھیے بیمار سے آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے، مسافر کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے. تو جب مسافر جب تکان کے منزل تک پہنچتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ حدیث کو کہاں جمع کیا ہے محدثین نے؟ طیبہ پر، کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، پاکیزہ کپڑے پہنیں. تو اب حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا رب یا رب کہتا ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ سنیے. مطعمہ حرام، کھانا پینا حرام. ملبسہ حرام، کپڑے بھی حرام. مشربہ بھی حرام، پینا بھی حرام. غذی بالحرام، اس کی بچپن سے پرورش ہی حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو جو گھڑی ہے دعا کے قبول ہونے کی، اس گھڑی کو یہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں، تو یہ ہے طیبہ، کہ انسان کو اللہ نے ایک موقع دیا مگر پاکیزہ. اب آخر میں پاکیزہ کا مطلب صرف کھانا پینا نہ لیں. سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر، اور وربک فکبر ثیابک فطہر، ہے نا، کہ کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھو. تو اس میں سارے امور آ گئے طیبہ میں، کھانا پینا، کپڑا، اعمال بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، لوگوں سے گفتگو کریں وہ بھی اچھی ہو. تو گویا کہ ساری چیزیں آ گئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا ہی ہے، بلکہ ہر چیز اس میں آ گئی. تو یہ آیت، یعنی یہ جو آج کا جو مضمون تھا، اس کا یہ ایک جز ہوا. اب دوسرا جز سنیے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے رسولو، اے پیغمبرو، تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، مجھے سے ڈرو. تو امت کا کیا مطلب؟
اور ایک کا کیا مطلب؟ امت کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں شریعت موسوی، شریعت عیسوی کہتے ہیں نا، زبور. تو امت کسے کہیں گے؟ ایک قوم ایک بنیادی شے پر مشترک ہو اسے کہیں گے امت. جیسے آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کہاں سے؟ ہندوستان سے. حالانکہ ہماری بولی مختلف ہے، کہیں بھی جائیے تو زبان مختلف ہے، ان کے اطوار میں فرق ہے، مگر مشترک ہیں کس میں؟ ہندوستانی ہونے میں. لہٰذا یہ ایک امت ہے. مشترک ہوئے نا؟ کس میں مشترک ہے؟ ہندوستانی ہونے میں مشترک ہے. لہٰذا کوئی بھی زبان بولے ہم نہ سمجھتے ہوں مگر ہم ایک امت ہیں. تو امت، رسول، اچھا اور بھی چیزیں لیجئے، جماعتیں لیجئے، مختلف جو ہے قبائل لیجئے، تو القاب کسی کے الگ ہیں. ایک ہی اسٹیٹ میں لقب کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی ہیں. کس میں مشترک ہیں؟ اس اسٹیٹ میں رہنے کے. تو آپ سنیے، سمجھ میں آئے گا کہ انبیاء کو بھی ایک امت کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں، زمانے مختلف تھے، اور زمینیں مختلف تھیں، اور قومیں مختلف تھیں. قوم موسیٰ کیا تھی؟ آج بھی موجود ہے. قوم عیسیٰ کیا تھی؟ آج بھی موجود ہے. ہماری قوم کون سی ہے؟ صحابہ کون تھے؟ اس کے باوجود انہیں کہا جا رہا ہے ایک امت. تو اس کو سمجھیے، ایک امت کیوں؟ کس میں مشترک تھے؟ عرب ہیں، عجم ہیں، افریقن ہیں، سب ہیں، لیکن مشترک کس میں ہیں؟ دین میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے بندے ہونے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں. جو اصل مقصد ہے اس میں ایک. لہذا کہا گیا کہ تم ایک ہی امت تھے اور ایک ہی امت ہے. ہو ایک ہی امت. تو اختلاف کیسا؟ کوئی اختلاف نہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. نمازوں میں اختلاف ہے، طریقے میں اختلاف ہے، لیکن اصل بنیاد کیا؟ دین ہمارا ایک. شریعت میں فرق ہو، دین ایک، اللہ کی وحدانیت، اس کی عبادت اور مقصد دنیا میں آنے کا ایک. مگر اس پہ ابھی تو بہت کچھ سننا ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سنیے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. فَتَقَطَّعُوا امرہم بینہم زبرا. قطع یقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپس میں اپنے اس دین کو، اپنے اس معاملے کو. زبرا. اب زبرا کا ترجمہ سورہ کہف میں جائیے، سورہ زبرا کا ترجمہ آسانی سے یاد ہو جائے گا. دیکھیے کیا فرماتے ہیں ذوالقرنین. آتونی زبر الحدید. ہو گیا زبر کے معنی. تو یہ آیتوں کو میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ترجمہ یاد رہے، نہیں تو یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. زبرہ کیا کہا تھا کہ لوکھنڈ کے تختے، لوہے کے، کسی نے کہا چادریں، کسی نے لکھا ہے تختے، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے. تو زبرہ نئی چیز ہے، نئی نہیں ہے، قرآن ہی اس کا ترجمہ کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے، جیسے کہ ایک لوہا اس کے تختے بنا دو، یہ کام کیا لوگوں نے. ہوا. دیکھیے یہودیت علیحدہ ہو گئی، مسیحیت علیحدہ ہو گئی، یہ انہوں نے کیا. باقی کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم تھا کہ تم اپنی یہودیت علیحدہ بناؤ؟ نہیں، بلکہ ایک ہی تھے. مگر یہ تو ان کی باتیں ہیں. ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ صحابہ کے زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت ہر طرف پہنچی ہے تو صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو صحابہ کرام خود ایک دوسرے کی طرف بھیجتے تھے. کبھی کوئی عورتوں کا مسئلہ ہے تو صحابہ کہتے تھے کہ
اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں، تو ایک طرف بھیجتے تھے، ان صحابی کو کچھ معلوم نہیں، دوسرے کو معلوم ہوا، تو ایک ہی امت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اختلاف ہوا ابوبکر اور عمر میں، مگر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن کیا اختلاف رہا ہو؟ نہیں، ایک ہی امت، رجوع کر لیا۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس کے بعد میں فتقطعوا، ہماری امت میں بھی یہی حال رہا، جس طرح انہوں نے یہودیت، مسیحیت اور جو علیحدہ فرقے بنائے، اسی طریقے سے ہماری امت میں بھی فرقے بن گئے۔ اور آپ جانتے ہیں اس سب سے پہلے تو ائمہ کا ہوا۔ اب اس وقت اتنا شدید نہیں تھا، شدت اختیار نہیں کیا ہوا تھا، بعد میں چل کر وہ شدت اختیار کیا گیا۔ کیا جب اس نے شدت اختیار کیا تو جماعتوں کا سلسلہ آیا۔ کبھی صحابہ کے زمانے میں آپ نے نام سنا جماعتوں کا؟ نہیں سنا۔ اب جماعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جماعتوں میں بھی شدت۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب نبیوں سے کہا گیا کہ امتکم امتا واحدہ، تو پھر ان ائمہ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم سب ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی فقہ ہے؟ اور جماعتوں کے بارے میں کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ہم سب ہر میں سے ہر ایک کے جماعت کا طریقہ کار جدا ہے، لیکن سب ایک ہی امت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ دیواریں کیوں؟ جو حکم نبیوں کو دیا گیا وہ مومنین کو، لہذا آج بھی ہم ایک ہیں۔ ہمارا مقصد ایک ہے کہ اس دین کو جو نبیوں نے ہم تک پہنچایا اسے آگے بڑھائیں، لیکن ہم پر شیطان نے قبضہ کر لیا اور تعصب اور اپنانیت اور قومیت ہم میں آ گئی۔ لہٰذا ہم یہ جماعتوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ کسی بھی جماعت سے رہیں لیکن اپنے دل کو وسیع رکھیں اور یوں سمجھیں کہ ہم ایک ہیں، تو پھر شیطان کو جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا سنیے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس کی روح، کہ ہم ایک ہیں اور سارے انبیاء بھی ایک ہیں۔ کیسے؟ ایک اور چیز، کیسے ایک ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ ابن مریم آئے، دیکھیے روح کو یاد کر لیں۔ اس امت کی، اس نبی کی جو آخری نبی ہے، اور پہلے نبیوں کے مصحف، وہ کتابیں اور ہماری کتاب، ہم کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا، کامل دین ہمارا، کامل اور کمال کے ساتھ جمال، اور ہماری کتاب ان کتابوں کا تکملہ، ٹھیک ہے، بالکل درست۔ مگر ایک اور چیز، یہ کیسے تکملہ اس کتاب کا ہوئی؟ اور وہ کتاب جو کامل نہیں، ہم ایک کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ پچھلی کتابوں نے اور پچھلے نبیوں نے جنہیں کہا جا رہا ہے تم ایک ہو، انہوں نے ہی خبر دی اس کتاب کی۔ وقال عیسی ابن مریم، کیا کہا؟ انی مصدقا لما بین یدی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ہے آپ کے سامنے جو کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والے اور جو میرے بعد نبی آنے والا ہے اس کی بشارت دینے والا، ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک ہی امت ہو، ایک ہی دین ہے، اس لیے کہ تمہارے نبیوں نے بھی، جو ہمارے بھی تو ہیں، یہ خبر دی ہے کہ ہم ایک امت ہیں اور ایک کتاب آئے گی، ایک نبی آئے گا جس کی ہم بشارت دیتے ہیں۔ اب انہیں کون اچک لے گیا؟ ان کی قومیت، ان کی عصبیت۔ تو اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، ہماری کتاب کامل ہے، اس کی خبر بھی انہوں نے دی، پچھلی کتابوں نے دی، پچھلے نبیوں نے دی۔ اب سنیے، چاہے وہ ہوں چاہے ہم، چاہے بدھ مت ہوں، چاہے یہودیت ہو، چاہے ہماری جماعتیں ہوں، سب کے لیے کیا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ فرح کسے کہا جائے گا؟ فرح ہر جماعت،
ہر امت جنہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اپنے آپ کو علیحدہ سمجھ لیا، وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ خوش کیسے؟ فرا میں کیا آتا ہے؟ اکڑانا، اکڑنا، اس طریقے سے وہ خوش ہیں۔ تو اب ان کا علاج کیا؟ دیکھیے، کئی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو اتفاقی طور پر آج ہمارے یہاں سب ایک مجلس میں بیٹھے، یہ جتنے نام لیا نا جماعتوں کے، یہ کیوں بیٹھے؟ حالات ایسے ہیں اس لیے بیٹھے۔ پہلے سے ہی بیٹھنا چاہے تھا، امتکم امۃ واحدہ۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایسی بیٹھے رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشکلات آتے ہیں مسلمانوں پر، یہ عبرت کے لیے، ہمیں سدھرنے کے لیے، اور یہ کلام پاک میں ہے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مقصد اصلاح ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں آپ سن رہے ہوں گے، مگر جو کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، کیسی خطرناک بات ہے یہ، رسول سے کیا کہا جا رہا ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ اے رسول، اب خطاب رسول سے ہے کہ امت واحدہ، ایک ہی امت، اور یہ انہوں نے آپ سے اختلاف کیا تو انہیں چھوڑ دیں، ذرہم یعنی چھوڑ دیں، یعنی ترک کر دیں۔ غمرتہم، غمرہ لفظ غفلت، چونکہ آپ نصیحت کر رہے ہیں انہوں نے غفلت برتی۔ حتی حین، کب تک؟ جب تک کہ ان کی موت آ جائے یا ان پر عذاب واقع ہو۔ لیکن اس خیال رکھیے، رسول سے ایسا کبھی نہیں کہا گیا کہ اپنی دعوت کو ترک کر دو، یہ خیال میں رہے آپ کے، اور نہ ہم سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت کو ترک کر دیں۔ تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ کہا جا رہا ہے کہ فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے انہیں ان کی غفلت میں۔ یہ کب آپ جانیں گے؟ دیکھیے، کبھی آپ اپنے بیٹے سے غصے میں کچھ کہتے ہیں، وہی بات ہے بس، کہنے کا انداز، کہنے کا تیور، کہنے کا وقت، کہنے کا سما۔ بچہ کہہ رہا ہے میں اسکول نہیں جاتا آج، ایک مثال، باپ کہہ رہا ہے بیٹا جاؤ، ایگزام نزدیک ہے، ضد کر رہا ہے ٹھیک ہے مت جا، کیا ہوا؟ تیور کیا رہے باپ کے، حرکت کیا ہوئی؟ تو تیور کو سمجھنا ہے، حرکت کو سمجھنا ہے، انداز کو سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب وہ پیار سے نہیں بول رہا ہے کہ میرے بیٹے تم چاہتے ہو تو مت جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں گے، اور کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ہم اور آپ، ہمارے بچے ہیں، تو یہ تیور ہے، یہ جھنجھوڑنا ہے کہ اے رسول فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، جھنجھوڑا جا رہا ہے ان منکرین کو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ چھوڑ دو۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس قسم کا انداز تبلیغ و تلقین کرنے سے روکنے کے لیے نہیں، بلکہ معاندین کو، منکرین کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ تو اب پورے کلام پاک میں ایسا انداز جہاں ہوگا، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، ورنہ کہیں نہیں ایسا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ اب سنیے، ان کی اب وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کی جو انکار کر رہے ہیں، تو اب وہ سنتے رہیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو نمد، یعنی ان کے مال اولاد میں جو بڑھوتری اضافہ کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی بھلائی کے کام، جو ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ نہیں، خیر کی جمع۔ تو یہ وہ سمجھتے ہیں، گمان دیکھو یحسبون، کہ ہم بھلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور بھلائی نہیں، نُسَارِعُ یعنی بھلائی میں اضافہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کی ترقی، مال و دولت کو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا دین صحیح ہوتا تو تم یہ غریب اور فقیر نہیں ہوتے،
تو یہ بات واضح ہے، یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں. بل لا یشعرون، بلکہ انہیں ان کا شعور نہیں، انہیں ان کا احساس نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں فراوانی، اولاد، مال والا ہونا یہ کامیابی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی چیز کو کامیابی سمجھ لیا کہ دنیا میں ترقی ہو، لہذا اس کا نام کامیابی نہیں. دوسرا، انہوں نے کامیابی کو محدود کر لیا کہ بچے ہوں، باغات ہوں، مال ہو، دولت ہو. تیسرا کہ انہوں نے دنیا کو دارالجزا سمجھ لیا جبکہ دنیا دارالامتحان ہے. تو یہ جو ہمیں مال و دولت ملتی ہے یہ ہمارے اعمال کا ثواب نہیں، اور اگر ہم اسے ثواب سمجھیں گے تو محدود ہو جائے گی نعمت اللہ کی اور کامیابی. ہماری کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ مؤمنین کے صفات بیان کر رہے ہیں، تو اسے بھی غور سے سنیے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، پہلی صفت ہے تمہارے مقابلے میں جو مؤمنین ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھی روزی پاکیزہ کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے رب سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ منکرین جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، جبکہ مومنین کا شیوا کیا ہے، صفات کیا ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں، پاکیزہ روزی کھاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. دوسری، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں. یقین رکھنا آپ جانتے ہیں، صرف تلاوت کرنا نہیں، جو اس کے متقاضے ہیں یقین رکھنے کے، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. اور سنیے، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی تو صفت ہو گئی کہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں اور اپنے رب آیتوں پر یقین کرتے ہیں، پھر یہ شرک کیسا؟ کہنے کی ضرورت کیا؟ نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں تو سنیے گا. اس لیے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اگر وہ نیکی کرنے میں مبالغہ کرے تو شرک تک پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے اور اس میں ریاکاری آ جائے تو شرک ہوا. یہ اور بات ہے کہ شرک خفی ہوا، تو یہ ایسا شرک بھی نہیں کرتے. چلیے، اپنے نبیوں کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن نبیوں کو یا اپنے بڑے بزرگوں کو، علماء کو، شیوخ کو، اپنے استادوں کو، پیروں کو، ان کو سمجھنے میں، پیر سے مراد جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے، تو ان کے عزت میں مبالغہ کرے، جیسے کہ نبی کے اس میں مبالغہ کیا ہے، یہ بھی شرک ہے. تو کئی چیزیں بیان کہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے شرک کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے. لہذا جو لوگ نبیوں کے سلسلے میں مبالغہ کرتے ہیں یا اپنے ائمہ کے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں، امام بھی لیجئے، یا اپنے جماعتوں کے بارے میں کہ ہماری جو جماعت کہے وہی صحیح ہے، برحق ہے، اگرچہ کہ حدیث کے خلاف ہو، یہ بھی شرک ہے. تو مومنین کی صفات کیا ہیں؟ کہ شرک نہیں کرتے. یہ وہ شرک نہیں، وہ شرک تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کا قبروں پر اور پتھروں کے پاس. یہ بھی شرک، یعنی اللہ کے احکام کے مخالفت، کسی اور کی اطاعت کرنا، کسی کو اور بڑا درجہ دینا، یہ بھی شرک ہے. اب ایک اور آیت اسی سلسلے میں انہی کی صفات ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. اس آیت کو ذرا غور سے سنیے، ساتھ میں رہیے میرے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، یؤتون ما آتوا، اس کے باوجود بھی ان کے دل لرز جاتے ہیں. وجلتن، کس سے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی لوگ بھلائی میں سبقت کرنے والے ہیں اور یہ ان سے آگے بڑھیں گے. یاد رکھیے کہ ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کن کے؟ دنیا پرست لوگوں کے. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ ترمذی، ابن ماجہ، ابن جریر، انہوں نے یہاں پر حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی. تو پہلے میں گرامر بتاؤں آپ کو.
آپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھتے ہیں نا جی، تو آتنا، تو آتا یؤتی یہ اس سے ہے، یؤتون، اور ایک ہے لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک ہے اتا یاتی، اتا یاتی، اتا یاتی کے معنی آنا، اور ایک ہے آتا یوتی، تو آتا یوتی نے تو اللہ میں دے۔ اب یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن شریف جب لکھا گیا اعراب تو اس پر نہیں تھے، یہ تو حجاج بن ثقفی جسے لوگ ظالم کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے کچھ کام ایسے ہیں کہ دل سے دعا نہ دو، زبان سے دعا نہ دو مگر دل سے تو دعائیں جاتی ہیں، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ تو اعراب تو انہوں نے لگایا، یعنی زیر زبر پیش تو اس نے لگوایا۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس وقت لوگ کیسے پڑھتے تھے، تو اب آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اس لیے کہ یہ یؤتون ہے، یؤتون ہے کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے اس کا ترجمہ تو آپ نے جان لیا نا کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور عطا یاتی سے کیا ترجمہ ہوگا؟ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہوا، کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، تو ترجمہ کون سا ہے اس کا؟ عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کہ جو زنا کرے، چوری کرے، دیکھو کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں، تو پھر ہم کیا؟ صحابہ نے بھی پوچھا ہوگا نا، مگر یہ تو اچھا ہوا کہ پوچھ لیا۔ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا اور اللہ سے ڈرتا ہے، یہ مطلب اس آیت کا؟ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اگر اس کو اس طریقے سے پڑھا تو فرمایا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، لیکنہو ایسا نہیں جو یصلی و یصوم و یتصدق، نماز روزہ اور خیرات کے کام کرتا ہے، و یخاف من اللہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب کیا ہوگا ترجمہ؟ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، دینا کے مطلب نیک کام کر کے اللہ کو دیتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ اور یتصدق، اخلاق اور صدقہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے باوجود بھی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ تو مفسرین نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان چوری کرے، زنا کرے اور اللہ سے ڈرے؟ وہ تو اللہ کا ڈر نہیں اس پر۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس حدیث کو یاد رکھیں، عائشہ صدیقہ کے سوال پر جواب ملا کہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، تو یہ ہیں سبقت کرنے والے۔ تو گویا کہ ان آیت کا ربط دیکھیے۔ اب سوال یہ آتا ہے، رخ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنیا پرستوں کا ذکر ہوا، مومنین کا ذکر ہوا، اب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ منکرین کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں ایسا عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا حکم دے رہے ہیں جو یہ کر نہیں سکتے؟ تو سنیے گا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو ہم نے انسانوں کو حکم دیا ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کا، تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا، تو ہم نے تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق بات بیان کرے گی۔ یہ کون سی کتاب ہے آپ جانتے ہیں، سورہ کہف میں بیان ہو چکا ہے 49 میں، ووضع الکتاب، نام اعمال پیش کیا جائے گا۔ تو جب نام اعمال پیش کیا جائے گا تو یہ فطر المجرمین مشفقین مما فی، جب نام اعمال میں پائیں گے تو ڈرنے لگیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بولیں گے کہ یہ تو ہر بات کو نوٹ کر لیا، اور ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی کیا اسے حاضر پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا۔ تو یہ پھر مجرمین سے کہا جا رہا ہے، ہم نے جو تم کو حکم دیا ہے یہ تمہارا نفس اسے برداشت کر سکتا ہے، اور
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم غفلت میں نہ رہو، جب کتاب ہماری کھول کر بیان کی جائے گی تو تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب کیا حالت کیا ان کی؟ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لها عاملون۔ اب انہی کی وضاحت کی جا رہی ہے جہاں تک بھی ہو سکے۔ ان کے دل سارے غفلت میں ہیں اس نصیحت سے یا اس منظر سے، اس کتاب سے، اس ماحول سے جو قیامت میں پیش آئے گا، اور بھی کچھ عمل کرتے ہیں من دون ذالک، اس کے علاوہ رسول کی مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں آج کل جو ہو رہا ہے اس کے کرنے والے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مترف خوشحال لوگوں کو گرفت میں لیں گے عذاب تو یہ ڈکاریں گے۔ یجأرون یہ بھی لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، اصل میں یہ آتا ہے جو بیل جب تکلیف کے وقت ڈکارتا ہے نا ایسا تو چلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا عذاب انہیں گرفت میں لے گا تو چیخیں گے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اب چلاؤ مت، چیخو مت، ہماری جانب سے تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اب یہ کیا ذکر ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں عذاب ہو دنیا میں یا قیامت کی گرفت، دونوں ہی مراد ہیں، کیونکہ دنیا میں جس قوم پر عذاب آیا تو چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب انہی کا تبصرہ کہ ایسا عذاب ان پر کیوں؟ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، کہ اس کے پہلے تم پر ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی تھی تو تم اپنے پیچھے لوٹے جا رہے ہو۔ تو تنکسون اعقاب یعنی پیچھے، کیسے؟ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، مستکبرین گھمنڈ میں۔ سامر یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے، رات کو چپکے چپکے، اور تہجرون جانتے ہیں کہ نصیحت کو ترک کرنا، تو تم جو ہے گھمنڈ میں اور چپکے چپکے ان نصیحتوں کو تم ترک کر رہے تھے۔ پھر نصیحت ہی ہے آخر صفحے تک، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس بات پر، یعنی اس حدیث پر، اس آیت پر، یا کہ ان کے باپ دادا جو پہلے گزرے ان کے پاس بھی کبھی ایسی نصیحت نہیں آئی تھی؟ جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا کہ ان کے پاس جو پیغمبر آئے انہوں نے انہیں پہچانا ہی نہیں اور اس کے منکر ہو گئے۔ کیسے نہیں پہچانے؟ تمہیں میں سے تو تھا۔ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ قیامت میں انکار نہ کریں کہ ہم پر کوئی رسول نہیں آیا۔ ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا کہ یوں کہیں کہ یہ مجنون تھا، ایسا بھی کہا لوگوں نے مجنون۔ بل جاءہم بالحق، اصل بات کیا ہے کہ ان کے پاس حق بات آئی اور حق بات کو ناپسند کرنے والے۔ اب یہاں ذرا ہم توقف کرتے ہیں کہ حق بات ان کے پاس آئی اور حق بات کو انہوں نے ناپسند کیا، تو کیا مطلب حق بات؟ ہمارے یہاں مشہور ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے، اسی آیت سے اس کو لیا ہے، اسی آیت سے۔ حق بات کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے، مگر ابھی دیکھیے اگلی آیت میں، اس کو غور سے سنیے گا، ساتھ میں رہے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ آیا حق ان کے پاس اور حق بات کو یہ ناپسند، جس کا ہمارے یہاں مثال ہو گئی حق بات کڑوی۔ تو حق بات کسے کہیں گے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے خواہشات نفس، جب کوئی سوال کرے اور اس کے من میں کچھ ہے ویسا جواب دے تو خوش، تو اس کا نام کیا؟ کہ چاہنے کے مطابق ہم نے بات بتائی اور اس کے من میں کچھ ہے لیکن آپ نے حق بات بتائی تو آپ مفتی نہیں، ناپسندیدہ ہے نا۔ یہ ہمارے یہاں رواج ہے، کوئی بھی آئے پوچھنے تو حق کسے کہیں گے؟ حق اسے کہیں گے جو خواہشات کے مطابق ہونا ضروری نہیں،
بلکہ حق وہ ہے جو فطرت کے مطابق ہو اور واقعہ کے مطابق ہو، وہ ہے حق۔ تو جب آپ کسی کو واقعہ کے مطابق بتائیں گے وہ ناپسند کرے گا، اسے چاہیے تھا کہ واقعہ کو ذرا اس میں کمی بیشی کر کے دوسرے طریقے سے پیش کرے، یا کہ فطرت کے مطابق نہ بتائیں، تو یہ ہے حق اور ناحق۔ اب اس کا فرق دیکھیے آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، ہمیشہ حق بات اگرچہ کہ کڑوی ہو ہماری زبان میں، کہ اگر حق ان کے جو من میں ہے ان کے خواہشوں کی پیروی کرے تو کتنا خطرناک جرم ہے۔ بھائی انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی نا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، اور ہم بھی آپ کے دین کو برا نہیں کہتے ہیں۔ یا ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے، ناحق کسی کی حمایت کرنا، کسی کا سپورٹ کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، سنگین ہیں۔ ہم انہیں آج کل منافق کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں یہ تو پولیٹکس ہے۔ جی ہاں، سنیے گا، حق بات اگر خواہشات کی پیروی کرے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب میں فساد پڑ جائے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے حق بولنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے یہ فساد رونما ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کو کتنا بھی وسیع کریں، حق کو مسائل میں بھی، فتوے میں بھی، سیاست میں، دین میں، قرآن میں، ہمارا تصور کیا ہے کہ ہم اپنے ہی ایک محدود دائرے میں جمع ہو جاتے ہیں، کیا منجمد ڈٹ جاتے ہیں، بس ایک ہی۔ نہیں، حق کو دیکھیں۔ اگر ہم میں کوئی حق کے خلاف چیز ہے تو اس کو علل اعلان چھوڑ دیں کہ یہ شروع سے غلطی چلی آ رہی ہے، آبا و اجداد سے آ رہی ہے، چونکہ حق وہ حق ہوتا ہے۔ اور اگر حق کو ہم نے موڑنے کی کوشش کی یا ناحق کو تسلیم کرنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آسمان و زمین جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے نصیحت تو لے آئے مگر انہوں نے اعراض کیا۔ تو یہاں ذکر ہے، ذکر کے کیا معنی، ان کی فطرت کے مطابق ہم لے آئے رسولوں کو، کتابوں کو، احکام کو جو حکم دیا ہے، اور ہم نے ایسا حکم لائے جو ان کے لیے عزت و شرف عطا کرنے والا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ایک بات، آخری آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل، کہتے ہیں نا معجزہ چاہیے، پورا قرآن معجزہ ہے۔ اس پر آج کا درس اختتام پذیر ہوگا، سنیے گا۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقیم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون۔ کیا آپ ان سے کچھ ٹیکس مانگتے ہیں؟ دیکھیے نبوت کی دلیل، نبی کچھ نہیں مانگتا، دعوت۔ تیرے رب کا عطا، تیرے رب کی عطا بہت بہتر ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ نبیوں کا شیوا، یہ نبیوں کی دلیل۔ سارے لوگوں نے یہی چیلنج دیا کہ ہم کچھ مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ آپ تو انہیں بلاتے ہیں صراط مستقیم، ہے نا، تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اب جو ایمان نہیں لاتے ان کا ذکر ہے، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ اس صراط سے جو تم انہیں پہنچا رہے ہو، جو فطرت کے مطابق ہے، جو ان کے لیے نصیحت ہے، جو ان کے لیے عزت و شرف ہے، اس سے یہ رکے ہوئے، ہٹے ہوئے ہیں، لناکبون۔ اب اس کے بعد اگلا صفحہ جو ہے یہیں سے شروع ہوگا کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کے بارے سے، تو یہ دوسرا مضمون شروع ہوگا۔ تو ہم آج جو ہے یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو آج سنا، خاص کر ایک امت، ایک جماعت، چاہے ہمارے نام الگ الگ ہوں، ایک ہی فقہ کے معنی کا سمجھ، چاہے ہم مختلف جگہ کے رہنے والوں جہاں فقہ رائج ہے، کہیں پر ایک فقہ ہے، کہیں پر دوسرا فقہ ہے، کہیں مختلف جماعتیں، ہم سب ایک امت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو میں نے 4 رد بتائے، اس کا یہ میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ آخری ہے، بلکہ آپ کو ایک میں نے جھلک بتائی تاکہ آپ کو آپ کے اڑوس پڑوس میں جو بھی ہے، اگر کسی کو بشرت والا ہے تو اس کے مطابق آپ یہ آیتیں پیش کریں۔ کوئی قادیانی ہے
تو میں دعا کرتا ہوں ہمارے دروس ہمیشہ جاری و ساری رہیں اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر فرد کو سمجھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بند کر دو. اچھا ٹھیک ہے جی صاحب، وقت ہے صحیح وقت پہ ختم ہوا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. کہیے جی. ریاست کی وجہ سے حق بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو حق چھوڑ دیں. ایک منٹ، ایک سوال دوسرا کہیے، ابھی دیتا ہوں جواب. جی ہاں ہاں جی 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 ہاں جی. اصل میں دو سوال آئے. ان کا سوال یہ کہ سیاست کی وجہ سے کیا حق بات چھوڑ دیں نا، تو ایسا نہیں. دیکھو سیاست وہ سیاست ہے، لہذا سیاست کی بنیاد پر حق بات چھوڑ نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں نا. تو مسئلہ ایسا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ سیاست کی وجہ سے حق بات چھوڑ دیتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کی بات کرنا نہیں چاہیے، ہے نا. کہ آپ سیاست میں جائیں گے تو بات غلط کرنا پڑے گی، یہ ان کی سمجھ ہے. دیکھیے بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ سیاست، جو میں پیغام اپنا دینا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں. سیاست ہماری ہے، اپنا ورثہ ہے. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اس سیاست کے اہل بنے، اور سیاست کو غیر اہل کے حوالے کرنا یہ بری بات ہے. اب ہم سیاست کو تو غیروں کے حوالے کرتے ہیں، انگریزی پڑھنا حرام، بیرسٹر بننا حرام، اسکولوں کو زکوٰۃ دینا حرام، خالی ملا بنو. تو سیاست ہمارے ہاتھ میں کیسے آئے گی بھائی؟ جب ہم اپنے تعاون سے لوگوں کو بیرسٹر بنائیں گے، یعنی جو بھی صلاحیت چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کی وجہ سے حق بات کو چھپانا ایسا نہیں ہے، بلکہ سیاست کے آپ حقدار ہو جائیں جو حق بات کو سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے صلاحیت پیدا کریں. یہ میں پیغام ہمیشہ دیتے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شور کریں راستوں میں، نہیں. دوسرا سوال جو ہے ان کا کہ ہمارے یہاں جو آج کل موقف چل رہا ہے اہل حدیث کا اور کن کا، علماء دیوبند کا، وہ طلاق ثلاثہ کا. جب آپ طلاق ثلاثہ کا دیکھیے، اس میں کئی چیزیں ہیں نا، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے اگر کوئی کہ طلاق طلاق طلاق، وہ تو سب کے نزدیک ایک ہی ہے. فرق کہاں ہے؟ کوئی کہے کہ 3، کوئی کہ 10. تو دو ادوار میں دونوں قسم کے قصے پائے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. ابھی ہم کس مہینے میں، محرم میں ہے نا. آج کتنی تاریخ ہے؟ 13، 14 جی. لیکن آپ نے صحیح کہا، 14 بھی صحیح کہا، اور یہی میں چاہتا تھا. 13 بھی اور 14 بھی ہے، 13 بھی اور 14 بھی ہے. اب کیا کریں گے؟ کس کو فالو کریں گے؟ تو لوگوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ ادارے میں، یعنی جو کیا کہیں گے، جو ادارے چل رہے ہیں، آفس لائن وغیرہ، جواہرات وغیرہ، وہاں پر آج 14 ہے، اور امام مسجد کے اماموں نے آج 13 رکھی ہے. تو اس وقت تو ہم نے کہا ہم عبادت تو مساجد سے کرتے ہیں، تو 13 ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ اختلاف پہلی سال سے شروع ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا. اب اس کو آپ پیچھے کریں گے تو جو لوگ حج کے ہوں پریشان نہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی اختلاف چلا رہا ہے. بھائی 31 کا تو مہینہ نہیں ہوتا نا، مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 30 کا. تو لوگ اتنی وسعت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس دن عرفات میں لوگ وقوف کریں وہ عرفہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ 9 کو. تو عرفہ کب ہو سکتا ہے؟ 8 کو بھی ہو سکتا ہے، 9 کو بھی اور 10 کو بھی، سمجھ رہے ہیں نا. تو اختلاف تو ان چیزوں میں ہے. تو اب رہا سوال طلاق ثلاثہ اور طلاق کیا ایک، اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن وہاں کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ ہر چیز کو ایک نہیں، طلاق 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 وہ ایک ہی ہوئی، سمجھ رہے ہیں نا.
اب یہ اختلاف ہے تو اب ہم اسے کیا کر سکتے ہیں؟ چونکہ اہل حدیث کا اور علماء دیوبند کا اختلاف ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ فقہ میں جائیں گے، 4 فقہ جو ہیں تو اس میں وہ 3 شمار کرتے ہیں، پھر یہاں کے جو شیوخ ہیں جیسے کہ بن باز عثیمین وغیرہ وہ 1 شمار کرتے ہیں. تو اس اختلاف کو ہم جو ہے، لیکن ایک ضروری چیز ہے، ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی فیملی بچنا چاہتی ہے تو وہ دوسرے کے یہاں بھیجتے ہیں، اور ایسا ہم نے کتابوں میں یہ جو فقہ کتابیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فقہ ہیں اگر کسی کی فیملی بچتی ہے تو آپ دوسرے فقہ پر عمل کر سکتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو 1 اور 3 وہ خود بھی اپنے اوپر یعنی کیا کہتے ہیں، یقین سے نہیں کہہ رہے ہیں. جو 3 کہہ رہے ہیں وہ بھی فالو کر رہے ہیں، اور جو 1 کہہ رہے ہیں وہ بھی فالو کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا، فالو ہی کر رہے ہیں. اچھا دین میں اتنا ظلم تو نہیں ہے کہ اس نے ایک بار میں بول دیا اور 3 نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. ہاں وہ اپنی جگہ پر ہے. ہاں نکاح کے ٹائم پہ یہ کیوں بولتے ہیں آپ، یہ شافعی ہے یا حنفی ہے یا یہ بھی بتاتے ہیں؟ ہاں، ہم بمبئی میں کتاب لینے کے لیے گئے، ممبئی میں ہم نے کہا تعلیم الدین دیجئے، تو کہہ رہا ہے کہ شافعی دوں کہ حنفی دوں. ارے تو تعلیم الدین بھی شافعی اور حنفی ہے. ہاں نہیں، ہمارے یہاں نکاح میں گئے تھے آپ لوگ، چونکہ آپ آئیے ہمارے یہاں کسی مجلس میں. ہاں ایسا کیسا، شافعی مسلک، حنفی مسلک، فلاں کی لڑکی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن شافعی مسلک، فلاں کا بیٹا حنفی مسلک، سب. ہاں تو حیدرآباد تو ہمارا مرکز ہے نا، احمد جنگ تو وہیں کے ہے نا. ہاں ایسا کیسا، ابھی بیگم احمد ابھی موجود ہے نا. صحیح کیا ہے یہ بتا دیں. صحیح یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، شافعی مسلک حنفی مسلک کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی طلاق کا جو ہے، ہاں طلاق کا مسئلہ ہم کیا کہ اگر میں کہتا ہوں 1 ہے تو بھی 1 کے پیچھے علماء ہے، اگر 3 تو 3 کے پیچھے علماء ہے. ہاں ہاں یہ جو ہے نا یہ سیاست ہے اصل میں. یہ کیوں، یہ جو ہے نا یہ سیاست ہے، کیونکہ یہ اصل میں کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اہل حدیث اور دیوبندی بھیڑ جائیں گے، کیونکہ وہ تو اپنے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں نا. تو وہ الٹا ہو گیا، وہ 1 ہو گئے، سمجھ رہے ہیں نا. باقی وہ کوئی ہمدردی نہیں ہے. قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ 1 میں ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قرآن میں آپ 2 لے لینا. تو اصل میں وہ طلاق اور وراثت کا مسئلہ ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے مولوی بھاگتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں. آپ جائے 2 to 8 والی آیت نکالیں، الطلاق. میں درس میں سمجھائے تھے نا، ہاں تو مجھے پکا یاد ہے نا. 1 طلاق ہی ہوگی، تم 3 بار بولو ہاں یا 10 بار 10 بار بولو، اس کے بعد 1 مہینہ وہ ہوگا، پیریڈ ہاں ہوگا، ہے پھر نا. دوسری ویلڈ ہوتی ہے. ہاں تو 1 طلاق دو. اصل میں غور سے سنیں، 1 طلاق آپ نے دی، ٹھیک ہے نا. اب 1 طلاق میں آپ کو وہ جو اس کا جو عدت ہے نا، آپ کو اختیار ہے 3 عدت آنے تک، 3 حیض اس کو ریٹرن کر سکتا ہے. ہاں اب اگر وہ 3 حیض ہو گئے تو وہ اس کی مالک ہوئی، لیکن اس کا نام کیا، ریٹرن. سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ ریٹرن حیض کے پہلے کر سکتا ہے، لیکن 3 حیض گزرنے کے بعد صرف نکاح. یہ آپ یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں نا. 2 دے دیے، دوسری دے دیے دوسرا حیض آنے پر، تو 3 حیض تک وہ آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بالاحسان، یعنی آپ چاہے تو روکو، امساک یعنی روکو، ریٹرن کرو، یا تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. اس کی مالک ہو جاتی ہے. 2 کے بعد مالک پھر ہاں نا، وہ تو اختیار ہے نا وہ، لیکن آپ سے شادی کر سکتی ہے بغیر کسی تکلیف کے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دے دی، فَلَا يَحِلُّ لَهَا حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تیسری دینے کے بعد اب وہ آپ کو فوراً خیر بات کہے گی. اب آپ کے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، آپ اس کو باہر کا نان نفقہ دے دیں عدت گزارنے کے لیے، یہاں تک کہ دوسرے سے شادی کرے. اب آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے. ہاں اب اس نے دوسرے سے شادی کی، پھر آپ نے سوچا اس کو ورگلایا کہ وہاں سے طلاق لے لو، خلا لے لو اور ادھر آ جاؤ، تو آ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اچھا ہاں خلا میں بھی لوٹ کے آ سکتی ہے آرام سے، کیوں نہیں. تجدید نکاح ہو سکتا ہے نا، ایسا کچھ نہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہوا معلوم ہے، یہ دقیق مسائل میں بتاتا ہوں. ایک شخص نے 1 طلاق دی، چونکہ ہمارے ایک حلقے کے ہیں، وہاں سے حیدرآباد سے فون کیا تھا. وہ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ اس میں آپ عجلت نہ کریں، اس کے لیے تھوڑا بہت معلومات کی ضرورت ہے. 1 طلاق دے دیا، ٹھیک ہے نا، اور رجوع کر لیا. کیا کیا، رجوع کر لیا. 1 سال کے بعد پھر 1 دے دی، تو اب کتنی ہوئی،
हाँ 2 हुई। वो कह रहे थे ऐसा कैसा, मैंने कहा ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है आज दो तक, रिकॉर्ड में चली गई ना। क्योंकि जब उसने निकाह किया ना, अब वो ऐसे वक्त में उलमा को मानते नहीं है लोग। असल मसला ये हो गया, क्योंकि एक साहब ने जो छोड़ा ना शोशा मौलवी वो गलत है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना, देखिए जब निकाह हुआ तो एक निकाह हुआ कि 3, एक निकाह हुआ तो एक निकाह वाले को 3 तलाक ही हक है, समझ रहे हैं ना? ये रिटर्न जो फर्स्ट में करते हैं उसमें निकाह जरूरी है? नहीं, तो फिर उसका रिटर्न मतलब ही नहीं है ना, हाँ। समझ रहे हैं ना? तो इसने एक निकाह जब दे दिया ना, एक निकाह में जब तलाक दी तो खलास एक हो गई ना। अब दूसरे देगा तो एक तो हुई, तो क्या साल में 12 तलाक देगा? तो ये ऐसे कई नुक्ते हैं। तो बहरहाल ये 3 तलाक और लोगों को मुतमईन करने के लिए ये कि बिल्कुल कुरान से वाज़ेह है। नहीं, ये तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, मतलब को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि 3 दिए तो अब मसला क्या है, किसी ने हैज की हालत में दे दी। तलाक देने का सही तरीका ये है कि तोहर में तलाक दे दो। अब किसी ने हैज में दे दी तो जमेत अहले हदीस वाले कहते हैं ये हुई ही नहीं, समझ रहे ना? अब दूसरे कहते हैं कि किसी ने छुरी भोंक दी तो छुरी लगी कि नहीं, तो बोलेगा नहीं मैं तो अंधेरे में देखा नहीं, तो छुरी तो लग गई ना। तो वो ये तस्लीम करते हैं नहीं तलाक आप हैज में दे, वो आपकी गलती है, तलाक हो गई। फिर अच्छा उसको मालूम नहीं था कि हैज है, उसने वो बोलती है कि मुझे हैज है, तो अपनों को बचाने के लिए भी कहती होगी ना। अब ये इख्तिलाफ इनके कैसे मिटाएं, समझ रहे? अच्छा इनके पीछे कोई दलील नहीं है, उसी अहादीस से वो कियास करके बताते हैं। तो इसमें भी इख्तिलाफ है, नहीं कई इख्तिलाफ है। नहीं वो तो हदीस सिर्फ ये है कि आपको तलाक देने के जो आदाब हैं, आप एक दे दें तुहर में दे दें, तुहर में इसलिए दे दें कि आप रुजू कर सकें, हाँ, है। और हैज में दे देंगे तो आपको कोई चांस नहीं है ना रुजू करने का। हालांकि चांस है, रुजू का मतलब नहीं, रुजू का मतलब हाथ डाल दो हो गया रुजू। हाँ। रुजू का मतलब मुकम्मल सोबत करना नहीं है, सिर्फ ऐसा हाथ पकड़ लो उसका रिटर्न हो गई। तो इसमें भी इख्तिलाफ है, बोले नहीं ऐसा कैसा, मुंह से बोलना चाहे तो हर बात में वहाँ पर भाई काफ़ी है ना, हाथ पकड़ो ख़त्म हो गया। हाँ नहीं वो तो नहीं, उसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा पता है, उसमें क्या होगा पता है? हमारे यहाँ वो जो हाजी मलंग की दरगाह है ना, तो जा रहे थे तो सारे लोगों ने, जमात इस्लामी वगैरह ने दरगाह का साथ दिया। तो ऐसी सूरत में अहले हदीस वालों को चाहे कि उलमाए देवबंद के साथ रहें। वो अपना मसला है घर का, आप किसी को 1 समझे 3 समझे, वो अपना खानगी मसला है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होगा, अहले हदीस की यहाँ 1 होती है, ठीक है ना, और हमारे दूसरे लेंगे 3 होती है, ठीक है ना। तो ये घर का मसला है, हुकूमत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्या ज़रूरत है? नहीं उसका तो मकसद ये कि वो कानून नाफिज करें पूरा एक, ताकि इनके हाँ उसमें मुदाखलत हो रही है ना, असल में मुदाखलत हो रही है ना। तो आप समझ रहे हैं ना। तो अहले हदीस वालों को चाहे कि एक रहें, जैसे अभी 1 हुए हैं, एक प्लेटफार्म पे बैठे हैं, बरेली वाले भी हैं।